السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم ایک پیاری سی کہانی سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بے حد متقی انسان تھے۔ ایک سال جب آپ رحمۃ اللہ علیہ حج سے فارغ ہوئے تو تھوڑی دیر کے لیے حرم شریف میں سو گئے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے اور ایک نے دوسرے سے پوچھا، اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا 6 لاکھ۔ پھر اس نے پوچھا کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے؟ جواب ملا کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا سوائے دمشق کے اس موچی کے جس کا نام علی بن الموافق ہے۔ وہ حج کو نہیں آ سکا لیکن اس کا حج قبول ہے اور اس کے طفیل اللہ نے سب حاجیوں کو بخش دیا۔ حضرت خواب سے بیدار ہوئے تو بہت پریشان ہوئے کہ لوگ جانے کن کن کٹھنائیوں، مصیبتوں، صحراؤں اور بیابانوں سے چل کر حج کے لیے آتے ہیں، لیکن ان کا حج قبول نہیں ہوا، اور دمشق کے اس موچی کا کیوں کر ہو گیا جو حج کے لیے آیا بھی نہیں؟ یہ سوچ کر انہوں نے دمشق جانے کا ارادہ کیا اور بڑی مشکلوں سے گھر ڈھونڈ کر موچی کے پاس پہنچے اور اپنا تعارف کرایا اور اس کے نام کی تصدیق کی۔ موچی نے انہیں عزت سے گھر میں لے گیا اور آنے کا سبب پوچھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے اپنا خواب سنایا اور موچی حضرت عبداللہ کی شہرت اور نام سے واقف تھا۔ اس نے 2 زانو ہو کر آپ کو تعظیم دی اور بتایا کہ وہ 30 سال سے حج کا آرزومند تھا۔ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے 3000 درہم جمع کیے اور اس سال حج کا ارادہ کیا۔ ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ پڑوس کے گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی ہے، تم جاؤ تھوڑا سا مانگ لاؤ۔ میں پڑوسی کے گھر گیا اور خواہش بیان کی تو اس نے نہایت عاجزی سے کہا، 3 دن اور 3 راتوں سے میرے بیوی بچوں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ آج اتفاق سے ایک مردار گدھا دیکھا تو اس سے ایک ٹکڑا گوشت کا کاٹ کر لے آیا تاکہ بچوں کا پیٹ بھر سکوں۔ وہی کھانا پک رہا ہے لیکن میں آپ کو وہ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو بہت دکھ ہوا کہ پڑوسی اور اس کے بچے 3 دن کے فاقے سے ہیں اور میں 3000 درہم گھر میں رکھے بیٹھا ہوں۔ فوراً گھر آیا اور تمام رقم نکال کر پڑوسی کو دی اور اس سے اس کے بال بچوں کا گزارا کرو، میرے نصیب میں ہوگا تو پھر حج کے لیے جمع کر لوں گا۔ حضرت نے جب یہ ماجرا سنا تو موچی کو مبارکباد دی اور فرمایا، نیتوں کا حال خدا جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تم پر خاص عنایت ہے کہ حج کو جائے بغیر تمہارا حج اللہ نے قبول کیا۔ وہ رخصت ہونے لگے تو موچی نے ان کے ہاتھ چومے اور بولا، میری یہ خوش نصیبی کہ آپ جیسے اللہ والے بزرگ نے مجھے یہ خوشخبری سنائی، ورنہ میں کیا اور میری اوقات کیا۔